السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از طارق۔ آج ہمارا 69 لیسن ہے اسپوکن انگلش کورس ان اردو۔ آج ہم ایک نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں جو بہت ہی عام ہے، بہت ہی سادہ ہے اور ہر کسی کو آتی ہے لیکن کوئی استعمال نہیں کرتا۔ بیسیکلی انگلش بہت آسان ہے لیکن ساری بات ہے پریکٹس کی، ساری بات ہے اسپیکنگ کی، کہ آپ جو چیز سیکھ جاتے ہو اسے پھر اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرو۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے تو اس چیز کو سیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ انسان کو یاد کوئی چیز جب ہی رہتی ہے جب وہ اپنی اسپیکنگ میں بار بار وہ چیز استعمال کرتا ہے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دیز آر۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے، کیوں استعمال ہوتا ہے، اور آج ہم دیز آر پلس ناؤن یعنی ہم اسٹرکچر پڑھنے والے ہیں۔ دیز آر کے بعد ہم ناؤن لگائیں گے، اور ناؤن جو لگائیں گے وہ ایک سے زیادہ والے لگائیں گے، یعنی ایک ناؤن نہیں ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیز آر بوائز، دیز آر بوائز، یہ لڑکے ہیں۔ اب اکثر لوگ پوچھیں گے سر وائی ڈونٹ وی یوز دس؟ دس جب استعمال کرتے جب ہم کوئی ایک چیز کو ڈیفائن کر رہے ہو، ایک چیز کو بتا رہے ہو۔ یہاں ہم ایک چیز کی بات نہیں کر رہے، ہم بہت ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی لڑکا ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ اور دیز دو وجہوں سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا، ایک سے زیادہ چیزیں ہوں جب، دوسرا وہ چیز آپ کے قریب ہو، مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو یا آپ کے سامنے کھڑا ہو لیکن بالکل قریب، بالکل کلوز۔ لیکن اگر دور کھڑا ہے تو آپ دیز کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو شرط یاد رکھیے گا، دیز جب ہی آپ استعمال کیجیے گا جب کوئی چیز قریب ہو اور ایک سے زیادہ ہو، اوکے، اور چیزیں ہوں، صحیح ہے۔ سو فرسٹ، دیز آر بوائز، یہ لڑکے ہیں۔ نیکسٹ جملہ دیکھتے ہیں، دیز آر گرلز، دیز آر گرلز، یہ لڑکیاں ہیں۔ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے، دیز آر کے بعد ناؤن لگایا ہے اور ناؤن میں ایس ای ایس کا اضافہ کیا ہے، یعنی ایک سے زیادہ والی چیزیں، اوکے۔ سو دیز آر بوائز، یہ لڑکے ہیں، دیز آر گرلز، یہ لڑکیاں ہیں، اینڈ دا تھرڈ ون، دیز آر بکس، دیز آر بکس، یہ کتابیں ہیں۔ اکثر ابھی میرا چھوٹا جو بچہ ہے وہ میرے چھوٹے والے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میری بکوں کو نا ہاتھ مت لگاؤ۔ تو میں نے اس کو ٹوکا، میں نے بولا بیٹا بکے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، میں آپ کو، لیکن وہ ڈٹا رہا اپنی بات پہ کہ بھائی بکے ہیں، کیونکہ جو چیز انسان سنتا ہے وہی چیز بولتا ہے۔ میں نے تو اسے نہیں سکھایا کہ بک بولو یا کتاب بولو۔ انسان سیکھتا وہاں پر ہے جہاں پر کوئی بول رہا ہو، یا تو اس نے نانی کے گھر سنا، یا تو اپنے اسکول میں سنا، یا ٹیوشن سینٹر میں سنا، کہیں سنا ہوگا جب ہی وہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جتنا آپ سنتے ہیں اتنی آپ کی اسپیکنگ بہتر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہاؤ ٹو امپروو مائی انگلش، ٹو فوکس آن لسننگ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ اپنی انگریزی کو کیسے بہتر بنائیں تو بہت آسان ہے، آپ سننے پہ توجہ دیں۔ سو دیز آر بکس، یہ کتابیں ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، دیز آر باکسز، دیز آر باکسز، یہ ڈبے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اب ہم ایک سے دیکھیں اوپر میں نے آپ کے لیے آپ کے جو جملہ استعمال کیا صرف ڈبے کی تعداد نہیں بتائی، وہ ایک دو بھی ہو سکتے ہیں اور 10 بھی ہو سکتے ہیں،
لیکن اب میں تعداد بتا رہا ہوں تو میں جملہ کیسے استعمال کر رہا ہوں ذرا دیکھیے گا. These are 4 boxes of pencils. یاد رکھیے گا میں ایس ای ایس کی فارم پر زور ڈال رہا ہوں. اٹ مینس کہ آپ نے بولتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایس کا ساؤنڈ آپ کے منہ سے ضرور نکلے، ادروائز لوگ سمجھیں گے آپ غلط بول رہے ہیں. So these are 4 boxes of pencils. یہ پینسل کے 4 ڈبے ہیں. یہ پینسلوں کے 4 ڈبے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. These are novels. These are novels. یاد رکھیے گا ناول جو ہے وہ کسی بھی کہانی کی کتاب کو کہتے ہیں جو ایک مکمل کہانی ہو، جس میں ایک کہانی ہو. سو یہ افسانے یا ناولس ہیں، یعنی یہ کہانیاں ہیں، کہانی ہے. صحیح ہے، ایک سے زیادہ والی یعنی بہت زیادہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. These are flowers. These are flowers. یہ پھول ہیں یا یہ فلاورز ہیں. These are windows. These are windows. یہ کھڑکیاں ہیں. یہ کھڑکیاں ہیں. اگر آپ کسی کو انگلش اپنی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ اٹھتے بیٹھتے دل میں کسی کے سامنے نہیں بولنا چاہتے تو ہلکی آواز میں، اتنی آواز میں بولیں کہ خود کو سنائی دے. جیسے مثال کے طور پہ میں جب کھڑکی کی طرف سے گزرتا ہوں، یعنی بالکل قریب سے گزرتا ہوں، تو میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں These are windows. کیونکہ مجھے اپنی انگریزی کو یاد رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر میں اس کا استعمال چھوڑ دوں تو میں بھول جاؤں گا. آپ دیکھیں میں مہینے میں ایک لیکچر صرف اپلوڈ کر رہا ہوں مشکل سے انگلش کا، لیکن کر رہا ضرور ہوں. اس کی وجہ یہ ہے اگر میں نے پڑھانا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا تو میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوں انگریزی میں اپنی انگریزی کو بھول جاؤں گا. سو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کوشش کرتے رہنا ہے، چاہے سال لگ جائے چاہے 2 سال لگ جائیں. سو دیز آر ونڈوز. یہ کھڑکیاں ہیں. دیز آر برڈس. دیز آر برڈس. یہ پرندے ہیں. پرندے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو اڑنے والے ہوتے ہیں. صحیح ہے. دیز آر برڈس. یہ پرندے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. دیز آر ڈورز. دیز آر ڈورز. یہ دروازے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور جانے سے پہلے میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا اور اسائنمنٹ کے بعد ویکیبلری دوں گا. ویکیبلری کے بعد میں آپ کو سنہری الفاظ بھی بتاؤں گا. چلیں پہلے اسائنمنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون سے جملے، اس طرح کے 5 جملے بنانے ہیں اور ان 5 جملوں کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں. سب سے پہلے دیز آر bicycles. دیز آر dogs. دیز آر cats. These are cows. These are trees. Now it's your turn to make similar sentences. Now اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس سے ملتے جلتے جملے ضرور بنائیں. Now today vocabulary is shout. Shout کا مطلب ہوتا ہے چلانا یا چیخنا. To shout is to say something loudly. Shout سے مراد یہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے کوئی بات بہت زور سے کرو اور غصے والے انداز میں کرو. My boss shouted at me because I was late for work. یہ بہت مشہور جملہ ہے. دیکھیں My boss shouted at me. میرا جو باس تھا، میرا جو آنر تھا، وہ مجھ پر چلایا تھا.
बिकॉज क्योंकि, आई वॉज लेट फॉर वर्क क्योंकि मैं काम पर देर से आया था। बहुत सिंपल है, आप शाउट का एक जुमला ज़रूर बनाइएगा, डोंट शाउट एट मी, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स। आज के सुनहरी अल्फाज हैं, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। लव ऑल, मोहब्बत सबसे करें। ट्रस्ट फ्यू, लेकिन यकीन और भरोसा कुछ पर करें। एवरीथिंग इज रियल बट नॉट एवरीवन इज ट्रू। हर कोई हर कोई असली है, यानी दिखता असली है, लेकिन हर कोई सच्चा नहीं है। हर कोई नज़र आता सही है, लेकिन हर कोई सही होता नहीं है। बहुत गहरी बात है, अगर समझ लें। देखिए, मोहब्बत हर किसी से करें, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, जो आपको बुरा भी लगता है उससे भी मोहब्बत करें, क्योंकि ये आपको तकब्बुर में मुब्तला नहीं करेगा, ये आपकी शख्सियत को निखार देगा अगर आप मोहब्बत करना सीख लें। मोहब्बत से मुराद वो लड़के लड़कियों वाली मोहब्बत नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि जब भी मोहब्बत की बात की जाती है लोग उस तरफ जाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वो काम जो हम अलैदगी में करते हैं, अपनी अपनी नफ्स को मुतमईन करने के लिए करते हैं, किसी से फ़ोन पे बात कि भाई आई लव यू, आई मिस यू, इस तरह, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए हम करते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ना ये मज़हब में जायज़ है, लेकिन ये सच है, और जो सच बात होती है वो बहुत बुरी लगती है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये मत करें, लेकिन निकाह करके करें। मिसाल के तौर पे, अगर आपको कोई अच्छी लग जाती है, आप पहले निकाह करो, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अल्लाह उसमें आपकी बरकत डाल देगा। लेकिन अगर आप पहले अपने जज्बात से मजबूर हो के अगर बह जाओगे और सारी बातें शादी से पहले ही कर लोगे, तो शादी के बाद सिर्फ लड़ाइयाँ ही करोगे। ये मेरी एक टिप है, छोटी सी, लेकिन इस कूट के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। लव ऑल, हर किसी से मोहब्बत करो। ट्रस्ट फ्यू, यकीन कुछ पर करो, थोड़े लोगों पे यकीन रखो, जिनको आजमाओ उन पर यकीन रखो। एवरीथिंग्स रियल, हर चीज़ हकीकत लगती है या हकीकत है। बट नॉट एवरीवन इज़ ट्रू, लेकिन हर कोई सच्चा नहीं है। हर कोई सच्चा दिखता है, लेकिन हर कोई सच्चा नहीं है। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन भरोसा कुछ पर करो। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, और दुआओं में याद रखें, और अंग्रेज़ी को सर पे सवार ना करें। देखिए, मैं महीने में एक दफ़ा कर रहा हूँ ना, मुझे पता है इट्स अ लाइफ टाइम वर्क, ये ज़िंदगी भर का काम है। सो आई हैव टू डू इट वंस इन अ मंथ, ट्विस इन अ मंथ, या तो मुझे एक महीने में एक दफ़ा करना है, या दो महीने में एक दफ़ा करना है, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, बिकॉज इट्स माई नीड, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है, एंड आई हैव टू डू इट, और मुझे ये करना है, बिकॉज विदाउट दिस आई कैन नॉट इम्प्रूव माई इंग्लिश। इसके बगैर मैं अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक मैं सुनूंगा नहीं, बोलूँगा नहीं, समझूंगा नहीं, या प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो अंग्रेज़ी को कैसे बेहतर बनाऊँगा। सो दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।